الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یا آج کی جو ہماری آیت ہے وہ آیت نمبر 23 ہے، وہ سورہ بقرہ کی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21، 22، 23 اور 24 کی میں نے جو ہے وہ تلاوت کی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ آیات جو پیچھے چل رہی ہیں، پھر ان آیات کا جو تعلق ہے آج کی آیت کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، اعبدوا بندگی اختیار کرو، ربکم اپنے رب کی، نہایت ہی زیادہ محبت، احساس، ہمدردی کا خیال کرنے والے رب کی۔ اب میں رب کے جو معنی تھوڑے سے ایڈ کیے ہیں، الذی خلقکم، وہ جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے ان کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو بناء، یہ گھر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چھت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کورنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شیڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے نازل کیا آسمان سے تمہارے لیے ماءً، پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس نے نکالا تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو تم نہ بناؤ اللہ کے ساتھ انداد، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب میں انداد کیوں بول رہا ہوں، اس کو ہم جب ریکیپ کریں گے اس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تمہیں پتہ ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم ہو شک میں، اور شک یہ کون سا ہے؟ یہ وہی شک ہے جو سورۃ البقرہ کے آغاز میں استعمال ہوا۔ کوئی یاد ہے کسی کو کہ ہم نے سورۃ البقرہ کے شروع میں جو ریب دیکھا تھا اس کا کیا مطلب یا مفہوم سمجھا تھا؟ حالانکہ عربی میں ہی شک کو شک کہتے ہیں، تو یہ اردو میں شک آیا ہی عربی سے۔ آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ قدوس، ایمہ، جی جی سر، ٹھیک آ رہی ہے سر۔ ہم نے ریب کا سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ ریب، آپ نے ڈفرینٹ ایگزامپل سے اس کو ایلیبوریٹ کیا تھا، جیسے کہ ایک ایسا شک کے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا شک بڑھتا جائے، بے چینی بڑھتی جائے۔ بے چینی بڑھتی ہے، اوکے۔ ہاں، تو مثال کچھ یاد ہے؟ جسٹ لائک کہ اگر کوئی، جیسے آپ نے بچے کے گھومنے کی ایگزامپل دی تھی اوکے، بچے کے گم ہو کہ اگر سپوز کریں ہوں، کسی گاڑی کے اندر آپ کو مطلب کوئی بچہ، آپ کی فیملی کا ایک بچہ گم جاتا ہے، ہوں، اینڈ وہ سب لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی گاڑی میں آپ کی نظر پڑتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ بچہ اس گاڑی میں ہے، اور جیسے ہی آپ کے اندر آپ کا ڈاؤٹ محسوس ہوتا ہے، شک محسوس ہوتا ہے، آپ اس ڈاؤٹ کے بارے میں کلیئر نہیں ہو، لیکن جیسے جیسے آپ وہ گاڑی دور جائے گی تو آپ کا شک بڑھتا جائے گا، آپ کو مزید بے چین کرتا بے جائے گا۔ چینی بڑھتی جائے گی، زبردست۔ تو یہ بالکل وہی ریب یہاں پہ استعمال ہوا ہے، ان کنتم و ان کنتم فی ریب، اور اگر تم ہو بے چین کر دینے والے شک میں، یعنی اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں
شک ہے جو آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. مما نزلنا، اس چیز کے بارے میں، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا ہمارے بندے پر، فأتو بسورۃ من مثلہ، تو لے آؤ کوئی صورت، من مثلہ اس جیسی. اب لفظ صورت کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں، یہ ایک آج کا دلچسپ مضمون ہوگا اگر ہم اس کو کور کر پائیں تو. وَادْعُوا، اور پکارو، شہداءکم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اگر تو آپ کو اس آیت کا یعنی یہ آیت ترجمہ زبانی یاد ہے، یہ آیت بھی زبانی یاد ہے، تو پھر قرآن پاک کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ آپ پہلی دفعہ اس آیت کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ ایک قرآن پاک کو سامنے کھول لیں یا نوٹس کھول لیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو سرپرائز دیں گی، انشاءاللہ حیران کر دیں گی. تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ہم نے کیا سمجھا، پھر اس کو اگلی آیت کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. کسی کے پاس کچھ نوٹس؟ قدس اور آئمہ. ہم نے کل نہیں، ہم نے پچھلے ہفتے شرک کی اقسام کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا. انداز کے بارے میں شرک ہماری بات ہوئی تھی، تو ہم شرک اسی کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. جی. شرک اکبر، شرک اصغر، پھر شرک اکبر باطنی، شرک اصغر باطنی، شرک اکبر ظاہری، اور شرک اصغر ظاہری. ہاں اس جی. کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا. اوکے. کسی مجسمے کو، سلیب کو، آئیڈل وغیرہ کو اس طرح سے پوجنا جیسے اللہ تعالیٰ کو پوجتے ہیں تو وہ ظاہری شرک اکبر ہے. اوکے. اور شرک کی ہم نے دو اقسام سمجھی، ایک ظاہری شرک، ایک باطنی شرک. ظاہری دونوں میں شرک سے اور ہم نے دو باطنی قسمیں سمجھی، ایک شرک اکبر، ایک شرک اصغر. ٹھیک ہے. ظاہری شرک اکبر، ظاہری شرک اصغر. پھر ہم نے باطنی شرک کے بارے میں سمجھا، جو اندر دماغ، دل، خیالات، جذبات کے ساتھ جس کا تعلق ہے، ایک شرک اکبر، ایک شرک اصغر. ٹھیک ہے جی. یہ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 22 ہے، وہاں پہ اللہ رب العزت نے، میں آسانی کے لیے میں ہی ریپیٹ کر دیتا ہوں. آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. پچھلی جتنی آیات ہیں 21 22، اس میں ہم نے جو ضروری چیز سمجھی وہ تھی تخلیق، تدبیر اور عبادت. تخلیق، تدبیر اور عبادت. اللہ رب العزت نے، اب اس کو تخلیق اور تدبیر کو آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے تدبیر کی ہر چیز کی. ٹھیک ہے. ہر چیز کی تدبیر کی، تدبیر کرنے کے بعد ان کی رزق کا انتظام کیا. ٹھیک ہے. رزق کا انتظام کیا، رزق کے انتظام کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا. ایک یہ ترتیب ہے. دوسرا، اب چونکہ انسان پیدا ہو چکا ہے تو اب انسان کو سمجھنے کے لیے پہلے کیا ہے، تخلیق، مجھے پیدا کیا گیا ہے. اب کیا ہے، اللہ رب العزت نے میرے لیے ہر چیز کا انتظام کیا ہے، وہ تدبیر ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز کا انتظام کیا ہے، تدبیر کی ہے، پلان کیا ہے میرے لیے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے میرے لیے رزق کا انتظام کیا ہے. اب چونکہ تینوں چیزیں اللہ رب العزت نے کیے ہیں تو اب نتیجتاً یا ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان اس احسان کا صلہ دے، انسان اس احسان کا صلہ دے جو انسان کے ساتھ کوئی انسان کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے بندگی، عبادت. بندگی، عبادت. اب
اس کو ہم نے بڑی تفصیل سے سمجھا کہ جب مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اللہ رب العزت میرے خالق ہیں، میرے لیے مدبر ہیں. مدبر کیسے ہیں؟ بڑی تفصیل سے ہم نے کسی حد تک سمجھا ہے. پیچھے آگے بہت آیات آ رہی ہیں، اس مضمون کو بار بار ریپیٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور قرآن مجید کا فلسفہ بھی یہی ہے. اگر آپ نے قرآن مجید کے فلسفے کو سمجھنا ہے تو یہ 4 پوائنٹ ہیں: تخلیق، تدبیر، رزق، عبادت. آپ کو یہ 4 چیزیں سمجھ آ گئی، یہ کون کرنے والا ہے اور کون حقدار ہے عبادت کا، مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے، اب جب ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ 3 چیزوں کا انتظام اللہ رب العزت نے کیا ہے تو اس کا حق ہے عبادت. عبادت کیا ہے؟ بندگی کیا ہے؟ ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے جنہوں نے صرف کیا کیا ہے کہ پیدائش سے لے کر 10 سال، 12 سال، 13 سال، 14 سال تک کا جو ایک عرصہ ہے، جس دوران انہوں نے اپنی پوری ایفرٹس شامل کی ہیں، پوری توجہ دی ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ احسان اپنی عبادت کے بعد رکھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اندازہ ہو، اور یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے کہ جو اچھا کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں. جس نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے آپ اس کے لیے کچھ کریں. اور یہ ہم نے اللہ رب العزت کے تعارف کے مضمون میں یہ سمجھا تھا. میں نے یہ مثال دی تھی، میں ریپیٹ کر رہا ہوں مثال جو ہے نا باقی لوگوں کے فائدے کے لیے. امیجن کہ آپ بچہ بیمار ہے، مثال کے طور پر آپ ہاسپٹل لے کے جائیں. ٹھیک ہے، بچے کو پرائیویٹ ہاسپٹل، مثال کے طور پر ہاسپٹل گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈاکٹر بھی مہنگا ہے، میڈیسن بھی مہنگی ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بڑی مشکل سے اپنی جیب کو دیکھ بھال کے آپ وہاں پہ پہنچے، چیک اپ کروایا. چیک اپ کروا کے آپ کاؤنٹر پہ آئے تو کاؤنٹر پہ بیٹھا شخص کہنے لگا کہ آپ چلے جائیں، آپ کی فیس ادا کر دی گئی ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ فیس کس نے ادا کر دی؟ کون تھا وہ؟ آپ پوچھیں گے کس نے ادا کی ہے؟ آپ چھوڑ دیں، آپ کی فیس ادا کر دی ہے، آپ جائیں بے فکر ہو کے. آپ وہاں سے نکلے ہیں، آپ کی جیب میں پیسے وہ موجود ہیں. آپ نے سوچا کہ چلو اس کے لیے کچھ بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ خرید لیتے ہیں. آپ کپڑے لینے کے لیے گئے، وہی معاملہ بنا. آپ جوتے لینے کے لیے، وہی معاملہ بنا. کوئی شخص ایسا ہے جو آپ کا بل ادا کر رہا ہے. اب آپ کی بے چینگی بڑھتی جائے گی. آپ ہر کسی سے پوچھیں وہ شخص کون تھا جو ہمارے آگے آگے پھرتا ہے اور اسے پتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور وہ ہمارا بل ادا کر رہا ہے. وہ کون ہے شخص؟ فرض کیا آپ نے اس شخص کو ڈھونڈ لیا، آپ کے سامنے وہ شخص آ گیا. آپ پہلے پوچھیں گے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہے کہ مجھے آپ سے جسٹ پیار ہے. اچھا تو میں آپ کے لیے کیا کروں؟ بھئی آپ منہ دھو لیا کریں، آپ پاؤں دھو لیا کریں، آپ بازو دھو لیا کریں، آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، آپ جھکا کریں، آپ پورے جسم کو ہلائیں، پورے جسم کی حرکت کریں، کیونکہ آپ کے پورے جسم کی جو موومنٹ ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ جو ہے وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں. بھئی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھئی آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا میں آپ کے لیے کیا کروں؟ یہ میں کس کی مثال دے رہا ہوں؟ اگر کسی احسان مند، وہ شخص جو احسان سمجھتا ہے، جو بندہ شکر گزار ہے، اس بندے کے سامنے یا اس بندے کا جب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا اسے موقع ملے گا، وہ اس بندے کے پاس اور کچھ نہیں ہوگا کہ وہ کس طریقے سے اللہ رب العزت کو جو ہے نا اللہ رب العزت کا اپنا جو شکر ہے، اپنے جو محبت ہے صلے میں، بدلے میں وہ دے سکے. تو پھر قیامت کے دن لوگ جب اللہ کو دیکھیں گے گریں گے سجدے میں. کیوں گریں گے؟ وہ شوق، وہ محبت کچھ نہیں کر سکتے، وہ صرف سجدے میں گر جائیں گے. یا اللہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں کرنے کو سوائے سجدہ کرنے کے ساتھ آپ کے سامنے. تو یہ کیا ہے؟ ایک احسان کا فطری تقاضا ہے کہ آپ اس کا اچھا صلہ دیں.
تو اب اللہ رب العزت نے تنبیہ کی فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے ساتھ کسی قسم کو شریک نہ بناؤ۔ انداد کی اقسام تھی جو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اس کی اقسام ہیں، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ اب ایک اتنا کچھ کرنے والے نے کہا کہ تم یہ کام نہ کرو۔ اب یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ میں اس کا حیا کروں، جو میرے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے اور اس نے مجھے کسی چیز سے منع کیا ہے، مجھے سب کچھ بھول جانا چاہیے سوائے اس کے کہ میں اس کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں۔ اس نے جو مجھے ایک بات کہی ہے، اتنا کچھ کرنے کے بعد میں اس کی ایک بات کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا۔ اب شرک کی اقسام کیا ہیں، شرک کی اقسام کتنی ہیں، وہ ہم نے کافی ڈیٹیل سے سمجھ لیا۔ تو آج ان آیات میں جو ہم نے چیز کو سمجھا، جو نقطہ تھا وہ ریپیٹ کرنا چاہ رہا تھا میں، وہ تھا اگر تو کائنات کے نظام سے پہلے کی بات کریں تو وہ کیا ہے، تدبیر، رزق، پھر تخلیق ہے، ٹھیک ہے، پھر ان تینوں کے بدلے میں عبادت ہے۔ ان تینوں کے بدلے میں ایک عمل ہے، وہ ہے عبادت۔ اللہ رب العزت نے 3 کام کیے ہیں، بدلے میں ہمیں کیا کرنا ہے، صرف ایک عبادت کرنی ہے۔ اچھا، اب عبادت کیا ہے، وہ بھی ہمارا مضمون کافی حد تک ہم سمجھ چکے ہیں۔ آج ہے ہماری آیت نمبر 23۔ اللہ اکبر۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر ہو تم شک میں مما نزلنا، اس چیز کے بارے میں، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ یہ جو لفظ عبد ہے، اگر انسان کو سمجھ آ جائے، اگر انسان کو اس لفظ کی سمجھ آ جائے تو یہ اللہ رب العزت کے ہاں مرتبے کے لحاظ سے سب سے بلند ترین لفظ ہے، یہ مقام ہے، مرتبہ ہے، کیا، عبد۔ سوال کوئی بتائے گا کیوں؟ سر اس لیے کہ وہ فری ول اور چوائس ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے سبمٹ کر رہا ہے۔ اوکے، ماشاء اللہ۔ جی کوئی اور بھی ٹرائی کرے گا؟ عبد، امیجن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو اس انداز سے سمجھیں، آپ نے بات ٹھیک کی ہے لیکن اس کو میں مزید ایلیبریٹ کرتا ہوں۔ امیجن کہ آپ سورہ بنی اسرائیل کو کھولیں، پہلی آیات ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ امیجن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت سے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہوئے، کیا انہیں معراج کی جو ہے وہ سعادت حاصل ہوئی، وہ معراج پہ گئے، لیکن جب وہ ہائیسٹ پلیس ان دا یونیورس اس مقام پر ہیں تو اللہ رب العزت انہیں عابد بلا رہے ہیں۔ اب ہونا تو چاہیے تھا کہ رسول سب سے بلند ترین مرتبہ ہے، ہونا چاہیے رسول اللہ رب العزت فرماتے سبحان الذی اسری برسولہ یا بنبیہ، اپنے رسول کو، اپنے نبی کو نہیں، عبدہ۔ اب خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا لقب ہے جو آپ بھی اختیار کر سکتے ہیں، میں بھی اختیار کر سکتا ہوں، کوئی انسان بھی اختیار کر سکتا ہے، کیا، عبد بننا۔ اب عبد کیسے بننا ہے؟ عبد کیسے بننا ہے؟ حقیقی عبدیت کیا ہے؟ عبودیت، عبدیت دو الگ الگ چیزیں۔ عبدیت جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، I just made it up I think، وہ کیا چیز ہے؟
وہ یہ ہے کہ آپ جتنا اپنے آپ کو ہمبل کریں گے، جتنا اپنے آپ کو بیکار، عاجز، نکارا اللہ رب العزت کے سامنے جتنا، اور اس کی ہائیسٹ جو سٹیج ہے وہ سجدہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سجدہ کیوں پسند ہے. ہاتھ اٹھانے سے زیادہ اللہ رب العزت سجدے کی غیرت کرتے ہیں، سجدے سے کم اللہ رب العزت ہاتھ اٹھائے ہوں کی غیرت کرتے ہیں. بھئی میرے پاس بچا ہی کیا ہے؟ میری عقل میرے فیصلے جہاں سے ہوتے ہیں، یعنی میں نے اس کو تیرے سامنے، یعنی پیشانی ہے نا، پری فرنٹل لوب ہے نا جہاں سے ہم فیصلے کرتے ہیں، وہ زمین پہ رکھ دیا یار، اب تیرے سامنے رکھ دیا ہے. میری تمام صلاحیت تیرے قدموں میں ہے، پیچھے کیا بچا ہے؟ تمام صلاحیت وہ یہاں پہ ہے. یہ رہی. اللہ اکبر. اور یہ سجدہ افضل ترین عبادت بھی ہے. اور اس سجدے سے ہم ثابت کیا کرتے ہیں؟ اپنی بے بسی، اپنی کمزوری، اپنی لاچارگی، اپنی ہمبلنس. اب جتنا انسان زیادہ ہمبل ہوگا اللہ کے اتنا ہی وہ زیادہ قریب ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کے ہمبل کون ہو سکتا ہے؟ ان کی عاجزی دیکھیں، ان کی انکساری دیکھیں. صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تو باہر سے آنے والے شخص کو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ان میں رسول کون ہے. تو آنے والے جب کہتے کہ وہ سمجھتے کہ یہ شخص زیادہ جو ہے نا لوگ اس کی بات سن رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات بھی ایسے سنتے اور تمام سامعین اس کی بات ایسے سنتے کہ جیسے یہی مین جو ہے نا وہ کریکٹر ہے اس مجلس کے اندر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمبلنس ہے. اور ہمبلنس سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جتنے صحابہ کرام موجود ہوتے تھے ان میں سے کسی ایک کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا ساری زندگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کم اور فلاں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور اگر صحابی پیچھے بیٹھا ہوتا اور وہ بات کرنی شروع کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آپ مکمل طور پہ اس کی طرف ٹرن کر کے پوری بات اس کی توجہ سے سنتے. اب امیجن کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں. امیجن گول سرکل ہے، کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی بھی شخص ہے، ٹھیک ہے، جو چیف گیسٹ ہے اس کے مجلس میں بیٹھا ہے. کوئی بھی اسکالر لے سکتے ہیں آپ کے ذہن میں، جو بھی جس کو بھی آپ زیادہ اہمیت یا عزت دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے بات کرنا شروع کی، بجائے اس کے کہ جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں. دوسرا، وہ مکمل طور پہ اٹھ کے توجہ آپ کی طرف کرے، ٹرن اراؤنڈ کرے آپ کو دیکھنے کے لیے، مکمل طور پہ آپ کو احساس ہو کہ میری بات کو سنا جا رہا ہے. آپ کے اندر کیسی فیلنگ ہوگی؟ آپ کیسا محسوس کریں گے؟ آپ تمام صحابہ کرام میں اپنی بات کو کس طریقے سے، اپنے مقام کو کیسے محسوس کر رہے ہوں گے؟ کیا آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو کسی سے کم عزت دی گئی ہے؟ کیونکہ یہ تو نظر آئے گا نا کہ ایک کی بات کو سننے کے لیے میں نے منہ اس کی طرف کیا ہے، دوسرے شخص کی بات کو سننے کے لیے میں نے چہرہ دوسری طرف کیا ہوا ہے، لیکن بات سن رہا ہوں. یہ فرق تو نظر آ رہا ہے نا باقی لوگوں کو. یہ تھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی، اتنی عاجزی تھی. صحابہ کرام کو پھر احتیاطاً ممبر بنانا پڑا. ممبر، ٹھیک ہے، ابتدا میں وہ کھجور کا ایک تنا تھا، اس لیے کہ آنے والے شخص کو یہ نہ لگے کہ یہ شخص پیغمبر ہے، یہ شخص پیغمبر ہے، یہ شخص پیغمبر ہے، فلاں شخص رسول ہے. اسے نظر آئے کہ رسول کون ہے. اور یہ فرق دینے کے لیے انہوں نے ممبر کا انتخاب کیا، کیونکہ صحابہ کرام گستاخی سمجھتے تھے، بے ادبی سمجھتے تھے کہ ہمیں آ کے رسول سمجھے.
اور ان کی آگے سے ہمبلنس دیکھ لیں، اللہ اکبر، عاجزی دیکھ لیں. اب اسلام میں اللہ رب العزت کے ہاں سب سے محبوب ترین جو عمل ہے وہ عاجزی ہے، انکساری ہے، ہمبلنس ہے. آپ کی وہ نماز میں ہو، آپ کے روزے میں ہو، آپ کی زکوٰۃ میں ہو، الذین فی صلاتہم خاشعون، الذین فی صلاتہم خاشعون، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. عاجزی 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 عاجزی. اور یہ نماز کا فرضی رکن بھی ہے، یہ اہم ترین رکن ہے نماز کا. خشیت ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اللہ اکبر تیز تیز زبان چلتی ہے. مجھے ایک دوست نے کہا یار یہ ہمارا اچھا دوست ہے، اس کو سمجھائیں، اس کی نماز دیکھیں. بھائی میں ایسے کیسے سمجھا سکتا ہوں کہ آپ نے مجھے آ کے کہا اور میں ڈائریکٹلی اسے کہوں؟ میں بھی دیکھ رہا ہوں. آہستہ آہستہ سمجھانے کی کوشش کریں گے، صحیح موقع پہ صحیح طریقے سے بات کو پہنچائیں گے، افیکٹ ہوگا انشاءاللہ. اگر میں آپ کے کہنے پہ کہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کی اصلاح کروں، یہ بھی غلط ہے. اگر میں ٹوکنے کی کوشش کروں، ان کی مجھ سے عمر اتنی زیادہ ہے، نہیں، طریقے سے جب موقع ملا اصلاح کروں. وہ نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر، رکوع سجدہ، رکوع سجدہ، ایگزیکٹلی 1.5 منٹ 1 منٹ میں 2 رکعتیں ختم. یہ کیا نماز ہے؟ تو کیا ہماری بھی ایسی نماز ہے؟ خشوع کہاں پہ ہے؟ خشوع ہے کیا چیز؟ اس بات کی فکر کہ جس نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے میں اس کے لیے الفاظ بھی صحیح طریقے سے نہ ادا کروں. وہ پچھلی آیات میں یہی تو ہم نے سمجھا تھا. اور شکر گزار بندہ ہی وہ ہوتا ہے جس سے نعمتوں کا احساس ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچ رہا ہو کہ یا اللہ الحمدللہ. اب الحمدللہ لفظ نہیں ہے، وہ ساری ہسٹری آ چکی ہے، جو کچھ اس نے استعمال کر لیا ہے، جن چیزوں سے وہ یہ فائدہ اٹھا چکا ہے انسان، کیا کچھ موجود ہے، کیا کچھ مل سکتا ہے، کیا کچھ اپرچونٹیز کو نظر آ رہی ہیں اس کی صلاحیتوں کی بنا پر، اس کی سکلز کی بنا پر. الحمدللہ. ایک نعمت ذہن سے گزرے، پھر نماز پڑھنے کا فائدہ ہوگا. پھر وہ نماز ہے جو ڈپریشن کا علاج ہے، ٹینشن کا علاج ہے، گھبراہٹ کا علاج ہے، خوف کا علاج ہے، ذہنی بیماریوں کا علاج ہے. پھر ایمان ذہنی بیماریوں کا علاج. اور ریئلائزیشن، پتا ہو کہ واقعی طور پہ میں اس قابل نہیں تھا جو کچھ مجھے مل چکا ہے. یہ ساری چیزیں یاد رکھنے کے بعد پھر جو عبادت کرنی ہے، اب کوشش یہ ہے کہ میری عبادت اتنی بہتر تو ہو جو مجھے کم سے کم مطمئن کر دے کہ میں نے پوری کوشش کی ہے. قبولیت کا تو میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے نہیں، نہ میں حاصل کر سکتا ہوں، نہ مجھے پتا ہے. مجھے اتنا پتا کہ میرا رب اتنی محبت کرتا ہے کہ جو بندہ ارادہ بھی کر لے تو اس کو نیکی دے دیتا ہے. میں تو بارگاہ میں کھڑی ہوں، اب تو میں قیام کر رہا ہوں یا قیام کر رہی ہوں یا سجدہ کر رہا ہوں یا سجدہ کر رہی ہوں. اللہ رب العزت بہت رحیم ہے، ان کی محبت مجھے یہاں تک لے کے آئی ہے. اب میں اللہ کی محبت میں کتنی بہتر طریقے سے نماز کو اقیم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو. مجھے میری جب یاد آئے تو مجھے کم سے کم ٹیکسٹ میسج کر دو، مجھے کال کر لو. ایگزیکٹلی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جب میری یاد آئے نماز پڑھ لو. یہ کال ہے. ہماری اس موضوع پہ بات ہو چکی ہے صلاۃ کے بارے میں. صلاۃ ہے کیا چیز؟ ایگزیکٹلی از اے کال. رنگ ٹون ہوتی ہے، الرٹ ملتا ہے، ہم کلام ہوتے ہیں، آپ کو ڈسٹورشن ڈسٹرب کرتی ہے، آپ کو نوائز تنگ کرتا ہے، آپ الگ تھلگ ہو کے پرسکون جگہ پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی نماز ہے. رنگ ٹون ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کو ڈسٹورشن نہیں ہونی چاہیے، خیالات کا شور شرابہ دماغ میں نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ میں آ جائیں. آپ اللہ رب العزت کے احسانات کی لسٹ کو تیار کر لیں. اب یہاں پہ ایک نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، کہ میں ابھی تک زندہ ہوں، میرے پاس اتنی نعمتیں وافر مقدار میں موجود ہیں. یہ کتنی بڑی رحمت ہے. مالک یوم الدین، کیا بنے گا اگر مجھ سے سوال ہو گیا؟ کیا بنے گا؟ میری حالت کیا ہوگی جس نے مجھ سے پوچھ لیا گیا کہ اتنا کچھ تجھے دیا، میری محبت دیکھ، میری رحمت دیکھ.
میں تیرا مربی تھا، منعم تھا، قیم تھا، سید تھا، مالک بھی ہوں. سوچ کیا کر کے آئے. اب یہ دل کی کیفیت، ایموشنز ریگولیٹ ہو رہے ہیں، بیلنس ہو رہے ہیں. اگر ڈسٹرب تھے، دنیا میں پھنسے ہوئے، نکل کے باہر آ کے یہاں پہ ریگولیٹ ہو رہے ہیں، بیلنس ہو رہے ہیں. اب جو خوف ہے وہ اللہ کا ہے، محبت ہے وہ اللہ سے ہے. دنیا کہاں پہ ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے. دنیا پہ اکاؤنٹیبلٹی کی فکر ہے، پوچھا جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا. کیوں؟ مالک یوم الدین. بڑی تفصیل سے سورہ فاتحہ میں اس بات کو سمجھا. اب یہ مالک یوم الدین کا خیال جو ہے وہ زمین پہ رگڑ دیتا ہے، وہ بالکل بچھا دیتا ہے زمین پہ. میں ہوں کیا؟ میری اوقات کیا ہے؟ پکڑا نہ جاؤ، پکڑا نہ جاؤ، پکڑا نہ جاؤ. پوچھ نہ لیا جائے مجھ سے میں کیا کر رہی ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. علی عبدنا. یہ ایاک نعبد یا ایھا الناس اعبدوا. اب یہاں پہ آ گیا عبد. اب اگر تم چاہتے ہو کہ تم میری بندگی کرتے ہو، بندگی کر رہے ہو، میرے حکم کو مانتے ہو، تو تمہیں ٹائٹل کیا ملے گا؟ عبد کا. اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ترین انسان وہ ہے جو عبد ہے. اور عبد کہتے ہیں غلام کو. غلام وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کا مالک نہ ہو، جو اپنی مرضی کو اپنے مالک کے حوالے کر دے. ملک کے یا مالک کے؟ ملک بادشاہ کو بولتے ہیں، مالک مالک کو بولتے ہیں. اب سورۃ الفاتحہ کی دونوں تلاوتیں ہیں، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اسی وجہ سے، اور دونوں فٹ آتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا سبع عاشرہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین. وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے وہی ریدم ہوتا ہے، وہ ترتیب ہوتی ہے. خیر، قرات. اب کیا ہے؟ اللہ اکبر. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اللہ اکبر. اب کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن پاک کیا چیز ہے؟ اب دو سوچیں ہیں، دو قسم کے دماغ ہیں. ایک دماغ ہے وہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، اس کے پاس وہ پیدا ہوا ایک گھر کے اندر، مثال کے طور پر اس کے ارد گرد والدین ہیں، بہن بھائی ہیں. یہ بندہ جو مرضی کر لے، گھر نہ ہونے کی، والدین نہ ہونے کی، بہن بھائی نہ ہونے کی جو قیمت ہے محسوس نہیں کر سکتا ہے. ہم پیدا ہوئے، گھر میں قرآن تھا، مار پیٹ کے مسجد میں بھیجا گیا، مسجد میں قرآن تھا، اور اس کے بعد اسکول میں اسلامیات کی شکل میں، ناظرے کی شکل میں بھی قرآن تھا. تو نہیں قدر کا پتہ، نہیں اندازہ، بالکل نہیں اندازہ، کیونکہ پیدا ہوتے ہی ایک نعمت مل گئی نا. تو یہ ایک نارمل چیز بن چکی ہے. اس میں ایک اور بھی بہت بڑا نقصان جو ہمارا ہوا. امیجن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں ہیں. صحابہ کرام کے لیے قرآن کوئی کتاب نہیں تھی، اور کوئی حدیث کی بھی کتاب نہیں تھی. بولے تو وہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کے لیے قرآن کیا تھا اور حدیث کیا تھی؟ کوئی بتائے گا؟ آواز نہیں آ رہی ہے نا، اگر آپ نے کچھ کہا تو. صحابہ کرام کے لیے قرآن کیا تھا اور حدیث کیا تھی؟ سر اس وقت چونکہ ابھی وہی نازل ہو رہی تھی، اور حدیث کی بھی کوئی ریٹن فارم نہیں تھی، اور قرآن کی بھی.
قرآن بھی اس طرح سے نہیں مطلب ریٹن فارم میں موجود تھا جس طرح آج ہمارے پاس موجود ہے. تو ان کو اس چیز کی قدر تھی اور وہی ڈائریکٹ نازل ہو رہی تھی، تو اس کو اللہ کے کلام کے طور پہ لیتے تھے قرآن کو. آئمہ ریئلی یہ اچھا کیا آپ نے جواب دیا. صحابہ کرام کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی تھے، حدیث بھی تھے، اور وہ چلتا پھرتا قرآن تھا. They never split two different things. They never thought they are two things. وہ ایک ہی تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے پھرتے قرآن. اور ہم چلتے پھرتے قرآن نہیں ہے نا، ہم چاہتے ہیں فورس کریں دو کتابیں، تو وہ کتابیں بن گئی نا. عملی زندگی کچھ اور ہے، کتابوں میں کچھ اور ہے، تو ہپوکریسی آ گئی، منافقت آ گئی، دو نمبری آ گئی. اگر وہی اثر چاہیے جو قرآن نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے صحابہ کرام پہ ڈالا، تو چلتے پھرتے قرآن بننا پڑے گا. اب یہاں پہ جو ہے نا، میں آگے بسورہ کا میں معنی ابھی بعد میں کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ جو ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جو امام فخر الدین رازی ہیں وہ کہتے ہیں مِّن مِّثْلِهِ کہ دو متحمل متراجع ہیں. یہ میں نے جو ٹرم استعمال کی ہے سخت، آئی شوڈنٹ ڈو دیٹ، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن دو متحمل مراجع کہہ لیں، میں ایسے اب استعمال کرتا ہوں دوبارہ. اس کے دو متوقع ایسے کہہ لیں کہ الفاظ موجود ہیں پیچھے جن کی طرف یہ رجوع کر رہی ہے. مثلی ہی جو ہا ہے مثلی ہی کی، اب جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سمجھتے ہوں گے من مثلی ہی، اس کی مثل، اس جیسی، اس کی مثل. اس کی مثل، کس کی مثل سوال پیدا ہوا ہے، کس کی مثل؟ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں. کون سی چیز ہے؟ خود ہے قرآن، اور دوسرا عبد بھی تو استعمال ہوا ہے نا. عبد کہ آپ کو چیلنج یہ ہے کہ پہلے نمبر پر آپ اس کتاب جیسی کوئی کتاب لے کر کے آئیں. دوسرا چیلنج جو اسی آیت سے نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس پیغمبر جیسے شخص کی اس پیغمبر جیسے شخص کا جو اخلاق ہے، جو زندگی ہے، جس زندگی کی بنا پر ان پہ وحی کا نزول ہوا، اس شخص جیسی زندگی بھی کچھ تو لے کے آؤ نا. اب یہ ایک چیلنج نہیں ہے. within one ayah there are two different challenges. کیونکہ میں مثلی ہی اگر تو کسی چیز کی طرف جائے گا تو وہاں پہ مثلی ہا ہونا چاہیے. کسی بھی چیز کے لیے ضمیر استعمال ہوگی مؤنث کی، اور انسانوں کے لیے ضمیر ہی استعمال ہوتی ہے. اب اگر کوئی اس سے مراد یہ لینا چاہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بھی ہے، ان کی رسالت بھی ہے، ان کی نبوت بھی ہے، ان کی پرسنالٹی بھی ہے، yes, that's a second challenge. اللہ اکبر. خیر، بات کیا ہو رہی تھی؟ بات ہو رہی تھی ہمبلنس پہ اور وحی پہ. میں تھوڑا سا فلیش بیک ہو گیا ہوں. اس سے پہلے ہمارا کیا نقطہ چل رہا تھا؟ یہ بات کر رہے تھے صحابہ کے لیے قرآن کی کیا قدر و قیمت تھی. ایگزیکٹلی، جزاکم اللہ خیر. صحابہ کرام تو قرآن کی امپلیمنٹیشن جو ہے، امپلیمنٹیشن اس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی زندگی میں آئے، ہمارے بچوں کی زندگی میں آئے. تو بچوں کی زندگی میں قرآن کو لانے کے لیے قرآن کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا. لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے قابل عمل نمونہ اسوۃ حسنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود. صحابہ کرام کی زندگی میں جب تک وہ زندہ تھے اور جب تک صحابہ کرام موجود ہیں جنہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے،
ان کے لیے دو الگ کتابیں موجود نہیں تھی، قرآن اور حدیث. ان کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. ہماری بدقسمتی یہ ہے ہمارے لیے دو ڈیفرنٹ بکس ہیں. They are just books. This is how we treat Quran and Hadith. نقصان کیا ہے؟ نقصان ہمارے سامنے ہے. اب جو لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ، بِسُورَةٍ، سور اصل میں اس قلعے کو کہتے ہیں جس کی دیواریں بہت زیادہ اونچی ہوں. ایسا قلعہ جس کی دیواریں بہت اونچی ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب ایک قلعہ بناتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے. 1000 میٹر، 2000 میٹر، 3000 میٹر تک وہ بلند جا سکتا ہے. سوچیں نا، دیوار کھڑی کر رہا ہے قلعے کے ارد گرد، کتنی بلند دیوار کھڑی کر سکتا ہے؟ یہ تو انسان کے قلعے کی، لیکن جتنی مرضی بلند کھڑی کر لے، جہاز آ گئے ہیں، ڈرونز آ گئے ہیں، ہیلی کاپٹرز آ گئے ہیں. آپ ٹھیک ہے جی، آپ نے 1000 میٹر دیوار اونچی کھڑی کی ہے تو پھر کیا ہوا؟ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھیں گے، اندر آ جائیں گے، کیا کر لو گے؟ اور نہیں تو جتنے مضبوط ہائپر سونک ایرانین میزائل آ چکے ہیں وہ دیواروں کو پھاڑ کے نکل جائیں گے، آپ کے سارے سسٹم کو تباہ کر دیں گے. مثال کے طور پر ٹھیک ہے، آپ کا جو بھی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، آپ کا جو بھی گلوب، جو غلام سوچ پہ مسلط ہے کہ آپ کا نظام بہت مضبوط ہے، اس کو توڑ دے گا، برباد کر دے گا. لیکن یہ تو انسان کا دفاعی نظام ہے. اللہ رب العزت جس سورہ کے بارے میں بات کریں وہ آسمان سے زمین کی طرف ہے اس کی کنسٹرکشن، ایسے کہہ لیں. یہ ایسا قلعہ ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایسا قلعہ ہے جو قرآن ہے. اس کی جو صورت ہے، بیسیکلی ہر صورت ایک قلعہ ہے، جس نام ہی بتا رہا ہے. اس کے اندر کچھ ایسی انفارمیشن ہے جس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کو اس کے اندر لوپ ہول نہیں کریٹ کر سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ آسمان سے زمین کی طرف ہے. سوچیں کہ ایک زمین سے اوپر جا رہا ہے، اس کو کراس کرنا آسان ہے. سوچیں کہ ایک اوپر سے نیچے کو آ رہا ہے، اس کو کراس کیسے کرنا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا. جس کی بلندی یا جس کی دیوار زمین سے آسمان تک ہو. انسان کی تخلیق کردہ جو ہے دیوار وہ تو گر سکتی ہے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ. اب یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ قلعے کے اندر کیا ہوتا ہے. قلعے کے اندر عوام کو محفوظ کیا جاتا ہے. بادشاہ کا قلعہ ہوتا ہے، بادشاہ کا خزانہ ہوتا ہے، یا ملک کا خزانہ ہوتا ہے قلعے کے اندر، تو اس کے ارد گرد دیوار ہوتی ہے. یہاں پہ سورہ اس لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہر صورت اپنے اندر ایک ایسی انفارمیشن، ایک ایسا خزانہ چھپائے ہوئے ہے جس کو کبھی بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہ شخص جو اس میں علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے اس کے لیے پھر ایسے ہی ہے جیسے اس نے قلعہ فتح کر لیا ہو، ایسے ہی اس کے لیے خزانے ہیں. یہ لفظ سور کا استعمال ہوا. اب لفظ آیت ہے، ٹھیک ہے، آیت اس کی ہم نے پہلے بات کی تھی. آیت کا معنی اشارہ بھی ہے، آیت کا معنی پوائنٹنگ بھی ہے، ٹھیک ہے، اشارہ کرنا. اس کے طرف کیا نام ہے، سمت کو بھی کہتے ہیں، ڈائریکشن کو بھی بولتے ہیں، انڈیکیشن کو بھی بولتے ہیں، اور سائن کو بھی بولتے ہیں. 4-5 معنی اس کے. پھر آیت کو وہ قرآن مجید کی آیت کو بھی بولتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ تمام اگر معنی کو لے لیا جائے تو یہ ایک آیت کیا کرتی ہے؟ یہ آپ کو ڈائریکشن دیتی ہے، آپ کو اشارہ کرتی ہے، آپ کو اشارہ دیتی اللہ رب العزت کی طرف، خالق کائنات کی طرف، ٹھیک ہے.
اشارہ دیتی ہے، پھر آپ کو ڈائریکشن دکھاتی ہے، پھر اس میں کیا نام ہے، ہاں پھر آپ کو رستے میں جو گائیڈنس کے ساتھ ساتھ نشانیاں ملتی ہیں کہ بھئی آپ صحیح رستے پہ جا رہے ہیں. یہ آیت ہے، ایسے کہہ لیں اس قلعے کی طرف لے کے جاتی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. خیر، اللہ اکبر. تبری کے نزدیک جس وحی کو اتارا گیا، اس کے بارے میں اگر کسی کو شک ہے، اعلیٰ عابدینہ کہہ کر رسالت کے سب سے اعلیٰ وصف عبودیت کی طرف اشارہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ رسالت کے سب سے اعلیٰ وصف، یعنی رسالت میں سب سے اعلیٰ وصف کیا ہے؟ عبد. رسالت میں بھی سب سے اعلیٰ وصف عبد ہے. اور ہر وہ شخص یہ وصف حاصل کر سکتا ہے جو قرآن مجید میں غوطہ زنی کرے، قرآن مجید کو سمجھے. اللہ اکبر. بس بصورت میں مثل ہی، یعنی اس معیار اسلوب کی کوئی ایک صورت لے آؤ. شہداء لفظ جو آگے ہم جا کے ڈسکس کریں گے، تمہارے مددگار، اہل فن، معبودات، سب کو بلا لو. ابن کثیر کے مطابق یہ آیت ان کے زعم کا عملی امتحان ہے، زعم کا عملی امتحان کہہ لیں. ٹھیک ہے، ان کے گمان کا جو ہے نا وہ عملی امتحان ہے. اگر یہ کلام انسانی گڑا ہوا ہوتا تو عرب کے فصحاء مل کر اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لیتے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پائے. من دون اللہ کہہ کر ہر ماورائی سہارے کو خارج کر دیا، یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ جو بھی علمی قابلیت. اب تو چیٹ جی پی ٹی نے بھی آ کے منہ بند کر دیا سب کے. بھئی کتنا علم کوئی ہو سکتا ہے؟ اب تو چیٹ جی پی ٹی کے پاس تمام ممالک، تہذیبیں اور علم، ایون علوم کا جو ایکسس ہے، اس نے بھی کہہ دیا کہ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ. ٹھیک ہے، جب یہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی نے آ کے، کمپیوٹر نے آ کے بول دیا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، پھر انسان کی اوقات کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. اس کے بعد جو کرنا ہے اپنی طرف سے کر لو. بھئی یہ قیامت تک کے لیے چیلنج کھڑا ہے. قرطبی رحمہ اللہ شہداء کے کئی معنی انہوں نے لیے ہیں: تمہارے خداؤں یعنی اوثان، تمہارے ماہرین لسان، گواہان صحت. ٹھیک ہے، پھر من مثلہ میں من بعض نے زائدہ برائے تاکید کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت من مثلہ ودعوا شہداکم من مثلہ، یہ تو اللہ رب العزت نے ایسے ہی ایڈ کر دیا، یہ اس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اگر اللہ رب العزت یہ بھی کہہ دیتے کہ صورت لے آؤ، ٹھیک ہے، کوئی بات، بلکہ آیت تک کا بھی چیلنج موجود ہے. اگر ایک آیت ہی لے آؤ، ٹھیک ہے، یا ایک صورت ہی لے آؤ، تو یہ یعنی بہت بڑا مذاق کے طور پہ یہ بات کہی گئی ہے، طنز کے طور پر، جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ. اس کے بعد فخر الدین رازی کے قول کو میں نے آپ کے سامنے ریفرنس دے دیا. اس کے علاوہ ہمارے پاس سید کتب ہیں فی ظلال القرآن تفسیر کے اندر. وہ چیلنج کا جو لہجہ اللہ رب العزت استعمال کیا ہے، لہجہ وجدانی بھی استعمال کیا ہے، یعنی جسے کہہ لیں وہ روزمرہ کی زبان، معجزہ، اختصار اور اثر انگیزی، یہ سب مل کر اس حیت کو شامل کرتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ چیلنج قبول کرنا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں لے کے آنی ہیں. مولانا مودودی اور اصلاحی جو ہیں، ان کے مطابق دلیل کی منصفانہ تشکیل جو ہے وہ پہلے دعویٰ ہے، پھر معیار ہے، ٹھیک ہے، پھر وسعت مواقع ہے. یہ خوبصورت بات ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے دعویٰ نازل کیا. دعویٰ کیا ہے؟ وحی ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک معیار سیٹ کیا. معیار کیسے سیٹ کیا؟ کہ یہ ایک صورت ہے، ٹھیک ہے، معیار سیٹ کر دیا. پھر کیا فرمایا؟ پھر وسعت مواقع دیا کہ تم اس جیسی جب مرضی لے آؤ، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نتیجہ بھی بتا دیا. یہ 4 نقطے بتائے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے. ٹھیک ہے، وہ 4 نتیجہ کیا ہے کہ اگر ایسا نہیں کر پاؤ گے تو دیکھ لینا پھر، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مختلف مفسرین ہیں جو اس آیت کے ذریعے قرآن پاک کو ایک کمیونٹی چیلنج بنا دیتے ہیں، کمیونٹی چیلنج. اس کے بعد بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بہت سارے نقطے ہیں. ٹائم ہمارا ہو چکا ہے. کل کو کلاس نہیں ہو پائے گی، میرے پاس مہمان آ رہے ہیں کافی سارے، تو کوشش ہوگی کہ
اگر ہم کلاس کو کل صبح کر لیں، کیا خیال ہے؟ اس وقت کلاس کرنا مشکل ہوگی، میرے پاس اس وقت مہمان آئے ہوئے ہیں۔ سر آپ کیا کہہ رہے ہیں، دوبارہ بتائیے گا۔ میں نے کہا کہ کل کو جو کلاس ہے اس کا ٹائم ہمیں آج کل صبح کو کرنا پڑے گا، یعنی آپ کے پاس جو صبح ہوگی میرے پاس شام کو ہوگی، اس وقت کل کو کلاس نہیں ہو پائے گی۔